ذرا تصور کیجیے، ایک انسان رات کے اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل گناہوں کے بوجھ سے بھرا ہوا ہے اور زبان پر صرف ایک ہی بات ہے، یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ وہ سچی توبہ کرتا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے اور کچھ دن اپنی زندگی بدل لیتا ہے، لیکن پھر اچانک ایک دن وہی کمزوری واپس آ جاتی ہے، وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے میں نے تو توبہ کی تھی، پھر دوبارہ گناہ ہو گیا، کیا اللہ مجھے اب بھی معاف کرے گا؟ کیا میری پہلی توبہ قبول ہوئی تھی؟ کیا میں دوبارہ توبہ کر سکتا ہوں؟ یا اب میرے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر کبھی آپ کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا ہے تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ قرآن و حدیث ہمیں مایوسی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، توبہ اور واپسی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آج کی یہ بات کسی ایسے انسان کی زندگی بدل دے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں نہایت اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرے، پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے وہی گناہ دوبارہ ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کیا اسے دوبارہ توبہ کرنی چاہیے؟ اور اگر وہ بار بار گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ اس سوال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان سے کمزوریاں ہوتی رہتی ہیں، انسان پھسلتا ہے، انسان بھولتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے ان بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ سورہ زمر کی یہ آیت گنہگار انسان کے لیے امید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہ بات ان لوگوں سے فرمائی جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی تھی، یعنی گناہ ہو جانے کے بعد بھی انسان اللہ سے بھاگنے کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف واپس آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے شخص کا واقعہ سنایا جس نے انتہائی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرے لیے بھی توبہ کا راستہ ہے۔ وہ ایک عبادت گزار شخص کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس شخص نے غصے میں آ کر اسے بھی قتل کر دیا اور یوں 100 آدمیوں کو قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اللہ کی طرف واپس آنے کی خواہش ختم نہیں ہوئی۔ وہ ایک عالم کے پاس گیا اور پوچھا میں نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس عالم نے اسے بتایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ہاں، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ ہے، لیکن اپنی بری بستی کو چھوڑ دو اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ وہ شخص توبہ کے ارادے سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت آ گئی۔ اس کے بارے میں فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اسے رحمت والے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب والے فرشتے۔ آخرکار فیصلہ اس کے فاصلے سے کیا گیا۔ جس طرف وہ جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی رحمت میں شامل فرما دیا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچیں، جس شخص نے 100 انسانوں کی جان لے لی تھی، جب اس نے سچے دل سے اللہ کی طرف قدم بڑھایا تو اللہ کی رحمت نے اسے مایوس نہیں ہونے دیا۔ تو پھر ہم میں سے وہ شخص کیوں مایوس ہو جو گناہ کے بعد شرمندہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہتا ہے اور اپنے رب سے
معافی مانگنا چاہتا ہے، لیکن یہاں ایک بات اور اہم سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے اور پہلے سے یہ منصوبہ بنا لے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یہ توبہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کھیلنا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہو اور گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ اس سے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کر دے یا اس سے معافی مانگے۔ اگر توبہ کے وقت انسان کا ارادہ واقعی سچا تھا تو میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کی کمزوری کی وجہ سے وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو گیا، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوبارہ توبہ کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ایسے بندے کا ذکر فرمایا جو گناہ کرتا تھا، پھر اپنے رب سے معافی مانگ لیتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اگر وہ دوبارہ گناہ کر کے بیٹھے تو دوبارہ اپنے رب سے معافی مانگے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مقصد یہ نہیں کہ انسان گناہ کرنے کی عادت بنا لے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت اور اس بندے کے لیے امید ہے جو ہر بارگاہ کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں ایک بہت بڑا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا شخص گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں گناہ کرتا رہوں گا، جب موت قریب آئے گی تب توبہ کر لوں گا۔ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ پہلے شخص کے دل میں ایمان کی زندگی موجود ہے اور وہ گر گھر کر اٹھنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا شخص گناہ گار اور گناہ پر اصرار کر رہا ہے اور وہ توبہ کو کھیل سمجھ رہا ہے۔ شیطان انسان کو دو راستوں سے تباہ کرتا ہے، کبھی وہ ایسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی گناہ کے بعد اسے مایوسی میں دھکیل دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کر لوں، کچھ نہیں ہوگا، پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ اب تم بہت گناہ گار ہو چکے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یاد رکھیے، دونوں دھوکے ہیں۔ گناہ سے بچنا ضروری ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی درست ہے۔ اور سوچئے کہ ایک انسان کئی سال تک ایک گناہ میں مبتلا رہا، ایک دن اسے احساس ہوا کہ میری زندگی گزر رہی ہے، میں اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ وہ قرآن کھولتا ہے، اللہ کی رحمت والی آیات پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر کہتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی زندگی خراب کر دی، لیکن اب میں تیرے پاس واپس آنا چاہتا ہوں۔ وہ سچی توبہ کرتا ہے، کچھ عرصے تک گناہ سے بچتا ہے، پھر اچانک کسی کمزوری کے باعث دوبارہ پھسل جاتا ہے۔ شیطان فوراً اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھا، تم تو بدل ہی نہیں سکتے، تمہاری توبہ جھوٹی تھی۔ ایسے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اسے دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے اور دوبارہ توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہر بار گناہ کے بعد اللہ کی طرف واپس آتا رہتا ہے اور ہر بار گناہ چھوڑنے کی حقیقی کوشش کرتا رہے تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اسے اپنی زندگی میں عملی تبدیلی بھی لانی ہوگی۔ اگر موبائل کے ذریعے گناہ ہوتا ہے تو اسے اپنے موبائل کے استعمال کو بدلنا ہوگا۔ اگر بری صحبت گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے تو پھر بری صحبت چھوڑنی ہوگی۔ اگر کوئی خاص جگہ یا ماحول انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے تو اس ماحول سے نکلنا ہوگا۔ اگر رات کی تنہائی گناہ کی سبب بنتی ہے تو سونے کے معمول درست کرنا ہوں گے۔ اگر انسان نماز میں کمزور ہے تو نماز کو مضبوط کرنا ہوگا۔ صرف زبان سے توبہ اور زندگی میں گناہ کے دروازے کھلے رکھنا انسان کو دوبارہ اسی جگہ لے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ
ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ انہیں معاف کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اپنے گناہ سے شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف واپس آتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو اسے اپنے رب کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی ایسا نہ سوچیں کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، اب میرے لیے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں تو ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، اگر دل میں ندامت ہے تو ابھی بھی امید باقی ہے، اگر آپ نے اللہ کے سامنے جھک سکتے ہیں تو ابھی راستہ موجود ہے۔ لیکن اس امید کو گناہ کا لائسنس نہ بنائیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں، مگر اللہ کی نافرمانی کی سے بھی ڈریں۔ خوف اور امید کے درمیان چلنا بھی مومن کی شان ہے۔ اور اب آتے ہیں آج کے اصل سوال جواب کی طرف کہ توبہ کے بعد اگر گناہ دوبارہ ہو جائے تو کیا گناہ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اگر پہلی توبہ کے وقت انسان واقعی شرمندہ تھا، اس سے گناہ چھوڑ دیا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا ارادہ کیا، تو پھر بعد میں اس کی کمزوری سے وہ دوبارہ گناہ ہو گیا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سچی توبہ کرنی چاہیے، دوبارہ گناہ چھوڑ دینا چاہیے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان ہر مرتبہ سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف واپس آئے تو وہ مایوس نہ ہو، البتہ جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا اور پہلے سے یہ سوچنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، سچی توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آج آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو شیطان کے دھوکے میں نہ آئیں، نہ یہ کہیں کہ اب میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں، بلکہ کہیں بھی میں بھی بتائیں، اللہ سے کہیں کہ میں گناہگار ہوں لیکن میرا رب غفور الرحیم ہے، میں اس کے دروازے پر واپس جاؤں گا۔ اگر آج ہی توبہ کریں، آج ہی گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں اور جن چیزوں کی وجہ سے آپ بار بار گناہ کی طرف جاتے ہیں ان سے خود کو دور کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہی توبہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اور مؤثر خوبصورت موڑ بن جائے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار کمزور بندے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہتے۔ اے اللہ، ہماری سچی توبہ قبول فرما، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے بچا اور ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، حلال حرام عطا فرما، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایسے شخص تک سے پہنچتی جائے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے تو یہ پیغام اس تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے کسی انسان کا دل اللہ کی طرف واپس آ جائے، اور کسی انسان کا اللہ کی طرف واپس آ جانا دنیا کی بہت بڑی نیکی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔